للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ساری کائنات ایک نظام کے تحت چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو چلانے کے لیے ایک نظام مقرر فرمایا ہے اور اپنے حکم کے مطابق ہر ایک کے لیے طریقہ کار متعین فرمایا ہے اور ہر ایک کی ذمہ داری متعین فرمائی ہے۔ مثلا نظام شمسی ہے، سورج، چاند، ستارے، سیارے، زمین و آسمان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان کے لیے ایک نظام مقرر کر رکھا ہے، ایک حدود مقرر کر رکھی ہے کہ یہ سارا نظام ایک حدود کے تحت، ایک ذمہ داری کے تحت چل رہے ہیں۔ اگر یہ ذمہ داری ایک دوسرے کی ذمہ داری کے اندر مداخلت کرے یا اس اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے تو پھر یہ نظام کائنات درم برم ہو جائے گا، الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ تو اس لیے جس طرح یہ نظام ہے، ایسے ہی اس دنیا کے اندر، زمین کے اندر ایک انسانی نظام اللہ نے قائم فرمایا۔ وہ انسانی نظام اس معاشرے کے اندر، گھر کے اندر کہ مرد اور عورت کی یہ ذمہ داری عائد کی اور ان کے لیے، دونوں کے لیے حدود مقرر فرمائے، دونوں کے لیے فرمایا کہ راستے، طریقہ کار، تقسیم کام مقرر فرما دیا کہ مرد کا کام یہ ہے کہ وہ گھر کی چار دیواری سے باہر فرمایا کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے معاش کی، رزق کی، روزی کی فکر میں لگا رہے، اور عورت کی ذمہ داری یہ مقرر فرمائی کہ وہ گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر بچوں کی تعلیم اور تربیت اور ان کی پرورش میں، ان کی دیکھ بھال میں لگی رہے، کہ یہ اللہ نے مرد اور عورت کی ذمہ داری دونوں کے الگ الگ مقرر فرمائے ہیں۔ لیکن آج کے اس دور کے اندر، جدید اس دور میں، اس فتنے کے دور کے اندر، بالخصوص مغربی ممالک اور یورپی ممالک نے عورت کی جو اصل ذمہ داری تھی گھر کی چار دیواری کے اندر، اس کو، عورت کو نکال کر معاشرے کے اندر کھیلوں میں لے کر آئے، میدانوں میں لے کر آئے، اسمبلیوں میں لے کر آئے، دکانوں میں لے کر آئے، بازاروں میں لا کر کھڑا کر دیا۔ جو عورت کی اصل ذمہ داری تھی اس سے اس کو نکال کر اور بازاروں اور دکانوں میں اس کو پہنچا دیا۔ تو اس وقت اس معاشرے کے اندر فتنہ، فساد برپا ہو گیا، اور اسلام نے بھی اس بات کی عورت کو اجازت نہیں دی کہ وہ بغیر کسی ضرورت کے گھر کی چار دیواری سے باہر نکلے اور پھرتی رہے۔ عورت کا جو اصل مقام ہے گھر کی چار دیواری، اور اس کے اندر اپنے، اگر خاوند موجود نہ ہو تو مال کی، اپنی عزت اور ناموس کی، اور خاوند کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، اور بچوں کی تعلیم اور تربیت اور پرورش کی ذمہ داری عورت پر عائد کی، اور مرد کی ذمہ داری گھر سے باہر گئی۔ اور اس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے بھی یہ حکم فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہتر ہو، اور پھر فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایک مثال ہوں، نمونہ ہوں، کہ میں تم میں سے سب سے بہتر ہوں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ امت کے لیے ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات تھے گھر سے باہر اور گھر کی چار دیواری کے اندر، وہ امت کے لیے نمونہ اور اسوہ حسنہ ہیں کہ امت اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ پر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلے تو اسی کے اندر امت کے لیے خیر اور خواہی ہے۔
خیر خواہی ہے، خیر خواہی والا معاملہ ہے اور ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اگر پیغمبر کے راستے سے ہٹ کر چلے گی تو پھر یہ امت گمراہ ہو جائے گی اور فتنے فساد میں برپا ہوگی۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ